نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستو، ساتھیو، عزیزو، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ شبان رمضان میں ہمارے مدارس میں تعطیل چھٹیاں ہوتی ہیں اور وفاق کے امتحان ہوتے ہیں، ان کی چیکنگ ہوتی ہے۔ شوال سے ہمارے مدارس کی دوبارہ ابتدا ہوتی ہے کلاسوں کی، تو مجالس ذکر کی بھی شوال سے ابتدا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل سے انشاءاللہ پورا سال ترتیب کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ انشاءاللہ یہ مجلس ذکر ہوتی رہے گی۔ یہ ہمارے مدارس کے لحاظ سے یہ پہلی مجلس ذکر ہے، تو اس کے اندر جو آج ہم نے سبق حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں، تلاوت، ہمارے ذکر، صدقے خیرات، درود پاک اس وقت اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے جب 100% اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہم کریں گے، 100% اللہ کی رضا کے لیے ہم اعمال کریں گے، 100% اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعمال کریں گے، پھر اللہ کے دربار میں اعمال اتنے بڑے قبول ہوں گے۔ چھوٹا سا عمل ہوگا، اخلاص کی برکت سے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبوں کی برکت سے اللہ اس کو پہاڑوں کے برابر بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے جیسے عرب والو تم گھوڑی کے بچھڑے کو محبت سے پالتے ہو۔ عرب میں اونٹ، گھوڑا یہ بہت مال سمجھا جاتا تھا، اس دور میں یہی مال ہوتا تھا، تو عرب کے لوگ گھوڑے کے بچھڑے کو، اونٹنی کے بچے کو بڑی محبت شوق سے پالتے تھے، یہ بڑا ہوگا ہم مالدار بنیں گے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے تم گھوڑی کے بچھڑے کو محبت اور شوق سے پالتے ہو، اونٹنی کے بچے کو شوق سے پالتے ہو، ایسے ہی اخلاص سے کیا ہوا عمل، اللہ کو راضی کرنے کے جذبوں سے کیا ہوا عمل اللہ اس کو شوق سے پالتے ہیں، پھر اللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے پہاڑوں کے برابر اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے پہاڑوں کے برابر اعمال کر کے آئیں گے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبوں سے نہیں کیے ہوں گے، اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے، وہ دکھلاوے کے لیے کیے ہوں گے، ریاکاری کے لیے کیے ہوں گے، اپنی شہرت اور نام و نبود کے لیے کیے ہوں گے۔ جب ان کو نامہ اعمال میں وزن کے لیے رکھا جائے گا
ریاکاری دکھلاوے شہرت کی وجہ سے وہ روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھر جائیں گے، ایک ذرے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ بڑے اعمال کیے ہوں گے لیکن سارے دکھلاوے کے لیے کیے ہوں گے، اپنی شہرت کے لیے کیے ہوں گے، ریاکاری کے لیے کیے ہوں گے، نام و نمود کے لیے کیے ہوں گے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے فضا میں، ایک ذرہ بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں اعمال کی جو قدر ہوتی ہے وہ اخلاص سے ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبوں سے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے جذبوں سے۔ اس عمل کی قدر و قیمت اللہ کے دربار میں اتنی پڑتی ہے کہ چھوٹا سا عمل کیا ہے اللہ اس کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام بخاری رحم اللہ نے، صاحب مشکات نے اپنی کتاب کا آغاز انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے کیا ہے۔ امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں، امام صاحب مشکات اشارہ کر رہے ہیں، اے بخاری شریف پڑھنے والے، بخاری شریف پڑھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے دل میں بٹھا لے، اللہ کو خوش کرنے کے جذبے دل میں بٹھا لے، اللہ کی رضاؤں کے جذبے بٹھا لے، پھر بخاری شریف کی ایک ایک حدیث پڑھنے پر اس اخلاص کی برکت سے اللہ وہ انعام اور اجر اور ثواب دیں گے جو زمین و آسمان کے خلا میں بھی نہیں سما سکے گا، اتنا بڑا اللہ انعام دیں گے۔ لیکن اگر اے بخاری پڑھنے والے ریاکاری کے لیے بخاری پڑھتا رہا، لوگ کہیں گے فلاں کا بیٹا عالم ہے، فلاں کا بیٹا علامہ ہے، حافظ ہے، شہرت ملے گی، کوئی تنخواہیں لگ جائیں گی، کہیں پڑھنے کی جگہ مل جائیں گی، تنخواہ لگ جائے گی۔ ریاکاری کے لیے پڑھتا رہا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے نہیں بٹھائے، اخلاص کے جذبے نہیں بٹھائے، اللہ کو خوش کرنے کے جذبے نہیں بٹھائے۔ امام بخاری اشارہ فرما رہے، ساری بخاری شریف بھی پڑھ لے گا، ریاکاری شہرت کی وجہ سے ایک ذرے برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور تیری غرفت کا ذریعہ بنے گا۔ اخلاص کی اللہ بڑی ہی قدر کرتے ہیں، بڑی ہی قدر کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں ایک بہت بڑے محدث ہیں تابعین میں، حضرت سفیان ثوری رحم اللہ ان کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحم اللہ، اور بہت اونچے درجے کے محدث تابعین میں ہیں۔ اللہ کے ساتھ بڑا تعلق تھا، بڑی محبت، اللہ کے ساتھ بڑا عشق حاصل تھا سفیان ثوری رحم اللہ کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی والہانہ محبت تھی، والہانہ عشق تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، والہانہ عقیدت تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری ایمان کی پہچان علامت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ جل شانہ سے والہانہ محبت ہو، والہانہ عشق ہو، اللہ جل شانہ سے والہانہ تعلق ہو، یہی ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے ایمان کی پہچان اور علامت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت ہو، والہانہ عشق ہو، والہانہ عقیدت اور محبت ہو۔ اور سفیان ثوری رحم اللہ کو
بہت اونچے درجے کی یہ نعمت حاصل تھی کہ جب مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مسجد میں داخل ہونے کا سنت عمل یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونے لگے پہلے درود پاک پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر دایاں پاؤں اندر داخل کرے اور دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ابواب جمع باب ان کی، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ایک دروازہ نہیں، ابواب رحمتی کا، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ دوسری دعا میں وہ بھی پڑھنی چاہیے، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی کا، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ تیرے گھر میں قدم رکھ رہا ہوں تو میرے اس قدم رکھنے کی برکت سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد وفتح لی ابواب رحمتی کا، تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر اعتکاف کی نیت کرے، اللہم انی نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اللہ جب تک مسجد میں رہوں میں اعتکاف کے ساتھ رہتا ہوں، جب تک آدھا گھنٹہ 20 منٹ رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں دعا ہے، اگر اس دعا کو مسجد میں داخل ہونے کے بعد، مسجد کی دعاؤں کے بعد پڑھ لے، شیطان سارا دن گلیوں میں روتا پیٹتا ہے کہ آج یہ آدمی مجھ سے بچ گیا، یہ دعا کی برکت سے، میرے حملوں سے، میرے فتن و شرور سے یہ آدمی کی آج اللہ نے حفاظت کر لی، وہ بولے کتے کی طرح گلیوں میں پھرتا ہے اور روتا پیٹتا ہے۔ وہ دعا بھی ہم یاد کریں، وہ دعا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، پڑھ ذرا، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کا سنت عمل ہے۔